حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا نا، چھت کر لی، چھاتی ہو گئی کعبے کی، مکان تعمیر ہو گیا، جس مکان کے گرد ہم جا کے طواف کرتے۔ اب چونکہ ذہن گندے ہو گئے ہیں نا، سوشل میڈیا کی بھرمار ہے، عجیب عجیب سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سکھ کہتے ہیں کہ جی ہم مورتی کے سامنے جھکتے ہیں، آپ کعبہ کے سامنے جا کے جھکتے ہیں۔ میں نے کہا کعبہ کو نہیں جھکتے یار، وہ اللہ نے ایک جگہ بنائی ہے پوری کائنات کے لیے، سارے مسلمان ایک لباس میں، ایک زبان میں، ایک جگہ آ کے میری بارگاہ میں شان و شوکت کے ساتھ آئے، اور قیامت کا منظر ہوگا، قیامت عرفات کے میدان میں قائم ہوگی، آج بھی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے دلوں میں، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں اللہ یہ بات ڈالنا چاہتا ہے، یہ حکمت ہے کہ سوچو قیامت کے دن کو، سوچو کہ اسی طرح اجتماع ہوگا جس طرح حج کا اجتماع میدان عرفات میں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہو اللہ اتنے لوگ آ گئے، 40 لاکھ لوگ آ گئے، 80 لاکھ لوگ آ گئے، تو سوچو ذرا یہ 40-80 لاکھ لوگ اکٹھے ایک جگہ پہ اللہ اللہ سے دعائیں تھے، اپنی مطلب مرادیں مانگ رہے ہیں، تو سوچو ذرا میدان عرفات میں تو پوری کائنات ہو۔ یہ تصور دیا اللہ نے، یہ حکمت ہے ایک جگہ اکٹھے کرنے۔ باقی رہی کہ مورتی کو جھکنا اور کعبہ کو جھکنا، یہ برابر نہیں ہے۔ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کی ذات کو کرتے ہیں، کعبے کے پتھر کو نہیں کرتے۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ جب آپ حجر اسود کو صحابہ کرام کے ساتھ بوسہ دیتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حجر اسود کو مخاطب کر کے کہی تھی، فرمایا کہ اے پتھر، یہ اطراء نہیں اس بات پہ کہ تو تجھے ہم چوم رہے ہیں، ہم تو اس لیے چوم رہے ہیں کہ تیری جو نسبت ہے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، ایک نسبت ہے، اور اس نسبت سے ہم جو ہے وہ عبادتیں ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی بات میں کر رہا تھا، یہ بات بڑی لمبی ہے، میں بس آخری بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مکان تعمیر کر لیا نا کعبہ کا، مکمل چھت ہو گئی، دیواریں ہو گئی، تو اب اللہ کے آرڈر سے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اذن فی الناس بالحج، اب آواز دے، یہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کر، یا یوں کہ یہ آزان دے، اذن کا لفظ ہے قرآن میں، اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم اب مکان مکمل ہو گیا، اب لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ، آزان دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، میں آتے میرا پتر ہے ابراہیم ہو، اسماعیل کھڑے، بندہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہاں کون آئے گا، کیسے آئیں گے بندے یہاں؟ ایک انسانی سوچ تھی نا، ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انسان تھے، بشر تھے، انسانی سوچ تھی، نبی تو تھے، تو سوچا کہ کیسے آئیں گے، لیکن یہ نہیں تھا کہ ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، جدھر جدھر کوئی روح موجود ہے ماں کے پیٹ کے اندر، کائنات کے کسی کونے کے اندر، یا وہ روحوں کے جہان میں جہاں جہاں بھی کوئی روح ہے، تیری آواز مکہ کی دھرتی سے اس روح تک پہنچانا میں اللہ کا کام ہے۔ اور ہر روح تک آواز پہنچی ابراہیم علیہ السلام کی، جس نے اس جواب میں لبیک کہا وہ ضرور حج پہ جائے گا۔ اللہ کرے ان خوش قسمت روحوں میں ہماری روحیں بھی شامل ہوں۔ آمین کہہ دے، کنجوسی نہ کرے، آمین کہہ دیا کرو۔ چلو اس غلطی کی کنجوسی کوئی نہیں چنگی ہوتی نا، آمین تو اونچی آواز سے بول دینا چاہیے، ذرا اونچی آواز میں آمین آپ کو چاہ، ہاں یہ آپ کے لیے فائدہ کہ اللہ کرے ان روحوں میں ہماری روح بھی شامل ہو جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں، اعلان کے جواب میں لبیک کہا تھا۔ سو جس نے لبیک کہا تھا اللہ نے اس کو آواز سنائی ہے، یہ کہ نہیں سنی، میں اور آپ کو نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس تک آواز پہنچائی تھی۔ اگر اس نے لبیک کہا تو وہ زندگی میں ضرور حج کرے گا، اسباب اللہ کی ذات پیدا کر دے گی، اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن جوش جذبہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ حج پہ جائیں گے۔ انسان کماتا ہے اور اسی کمائی کو انسان اپنی جہاں دنیا کی سہولتیں تو اسے مطلب لیتا ہے، تو دین کی سہولت کیا ہے؟ آخری بات کہہ رہا ہوں، دین کی سہولت یہ ہے کہ جب آپ حج پہ جائیں گے، میں نے پہلے شروع میں بتایا چونکہ آپ آخری وقت ہے اور بعد میں لوگ آئے تو میں آخر میں وہی جملہ بول دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ کشوم والا جو بندہ حج کر لیتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ آج دنیا میں پیدا ہوا ہے، گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عام فضیلت نہیں ہے، بندہ دنیا میں پھر رہا ہے، بندہ گناہ کر رہا ہے، غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ نے حج کی توفیق دے دی اور حج پہ چلا گیا تو وہاں پہ تو وہ سارا کچھ صاف ہو گیا۔ وہ مطلب جس طرح
کپڑا صاف کر دیتا ہے، پھر کپڑے کے اوپر جب دھوبی اور رگڑے لگاتا ہے صاف ہو جاتا ہے. تو یہ حج جو ہے وہ انسان کے گناہوں کے لیے اس طرح ہے جس طرح دھوبی کپڑے کو صاف کر دیتا ہے، حج گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے. تو حج کی نیت رکھا کریں اور اللہ سے حج کرنے کی، حج کی سعادت حاصل کرنے کی اللہ سے دعا کیا کریں. دعا میں یہ یاد رکھا کریں، جہاں پہ دنیا مانگتے ہیں دعاؤں میں، وہاں پہ دین بھی مانگا کریں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے 8 پوائنٹ لکھے تھے، 8 پوائنٹ حج کے مقاصد، صرف ایک مقصد بیان ہو سکا اور وہ اللہ کا تقویٰ. باقی مساوات ہے، باقی تربیت ہے، باقی نظم و نسق ہے. نظم و نسق کیا ہے؟ ایک ترتیب سے سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں، مینا میں، مزدلفہ میں قربانیاں کر رہے ہیں، عرفات میں بیٹھے ہیں، پھر طواف کر رہے ہیں. صحیح طرح ترتیب ہے. اللہ یہ مساوات ہے، ساروں کو ایک ہی لباس میں. یہاں پہ جو عام لباس کو دیکھتا نہیں ہے، کروڑوں کی جوتی اس کی ہوتی ہے اور لاکھوں کروڑوں اربوں کے لباس وہ پہنتا ہے. جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب، میں آج پڑھ رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو لباس پہنتے اس کی قیمت کہیں کروڑوں میں ہے. جھوٹ ہے سچ ہے اللہ بہتر جانے. چلو کچھ نہ کچھ آج تو سوشل میڈیا برانڈ لوگ معلوم ہی کر لیتے ہیں. بھئی یہاں پہ لاکھوں کا لباس پہننے والا جب حج کرنا جاتا ہے تو سمپل چادر احرام میں جاتا ہے. یہ اللہ نے مساوات پیدا کر دی. تو بادشاہ ہے یا فقیر ہے، میری بارگاہ میں اب کھڑا ہوا ہے تو ایک ہی لباس پہنا اور ایک ہی زبان پہ کلمہ ہے لبیک اللہم لبیک. ساروں کی زبان بھی ایک، لباس بھی ایک، جگہ بھی ایک. یہ ایک خوبصورت منظر ہے. اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے.